اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الغفور الودود سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو مخلوق سراسر خیر اس کا نام فرشتے، جو سراپا شر اس کا نام شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے۔ اچھی محفل ہو، اچھی مجلس ہو، اچھا ماحول ہو تو اسی انسان میں سے خیر نکلتی ہے، برا ماحول اور بری مجلس ہو تو اسی انسان سے شر نکلتا ہے۔ لیکن دستور یہ ہے کہ جس پر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان، اور جس پر شر غالب ہو وہ برا انسان۔ ایسا انسان کہ جو زندگی میں گناہ ہی نہ کرے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جو مادر زاد ولی کہلاتے ہیں، کہ بچپن سے ہی ولایت کا نور لے کے آئے، جیسے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا تھا کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اس مناسبت سے حضرت نے اس بچے کا نام محمد معصوم رکھا، اور اس بچے کی حالت یہ تھی کہ جس وقت وہ ماں کا دودھ پیتا تھا تو عید کے چاند دیکھنے میں اختلاف واقع ہوا۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھی تو آپ کے مریدین میں سے ایک عالم تھے، تو تسلی کے لیے پوچھنے لگے کہ حضرت ہم نے تو آج عید پڑھ لی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، تو ہم مطمئن ہونا کہ ہم نے ٹھیک پڑھی۔ تو حضرت نے اس کی تسلی کی خاطر ایک بچے کو کہا کہ گھر جاؤ اور میری اہلیہ سے پوچھو کہ کیا آج محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ پیا ہے، تو پھر حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ اللہ نے مجھے یہ ایک ایسا بیٹا دیا ہے کہ جو رمضان المبارک میں پورا مہینہ دن کے وقت میں دودھ نہیں پیا کرتا۔ آج اس نے دودھ پی لیا، اس کا مطلب ہے کہ آج رمضان نہیں، آج عید کا دن شروع ہو چکا ہے۔ اب ایسا بچہ جو بچپن سے یہ نورانیت لے کے آئے، 5-6 سال کی عمر تھی اور جوتوں کو الگ الگ کر دیا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں متوجہ ہوا تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور بائیں طرف والے اصحاب الشمال ہیں۔ ایسا کشف، اور انہوں نے اپنے والد سے
9 سال کی عمر میں خلافت پائی. 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت عطا فرما دی، نسبت نور نسبت حاصل ہونے کی بشارت عطا فرما دی. تو ایسے بچے جو مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوں، یہ تو کہیں کہیں قدرت نشانیاں دکھا دیتی ہے کہ دیکھو میں اگر چاہوں تو یہ بھی کر دیتا ہوں. وگرنہ تو عام دستور یہی ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. ماحول اچھا مل جائے تو وہ شروع سے نیک بن جاتا ہے، بچپن سے. نہ ملے تو بگڑا ہوا ہوتا ہے. پھر اگر زندگی میں کوئی موقع ملے تو اللہ رب العزت پھر رخ بدل دیتے ہیں. جتنے بڑے بڑے اولیاء اس امت میں گزرے، آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، سب کے سب ابتدا سے ولی نہیں تھے، بلکہ بعض لوگوں کی ابتدائی زندگی تو بہت غفلت میں تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، پولیس میں تھے، شراب پیتے تھے، غفلت بھری زندگی تھی. وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرا مال ہی حرام تھا اور کھانا پینا بھی حرام تھا تو میری زندگی بھی انہی کاموں میں گزرتی تھی. میں نے ایک بہت خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کی اور اس عورت سے میرے ہاں ایک لڑکی ہوئی. وہ لڑکی بھی ماں کی طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی. میں اس بچی کو اٹھاتا، وہ میرے ساتھ مانوس ہوتی، محبت کرتی، پیار کا اظہار کرتی، حتیٰ کہ میں اس کو گود میں لے کے بیٹھتا اور کئی دفعہ لے کے بازار بھی جاتا. پھر وہ اٹھنے چلنے لگ گئی تو اس کی محبت مجھے کھینچتی. مجھے پورے گھر میں سب سے زیادہ اسی چھوٹی بچی سے محبت تھی. بچے تو ویسے ہی پھول کی مانند ہوتے ہیں، اور پھر ان کی معصوم محبت اور متوجہ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ قلبی تعلق ہو گیا. میں جب ڈیوٹی پہ جاتا تو میں اسے یاد کرتا، جلدی گھر واپس آتا. بس وہ میری زندگی میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کر گئی. میں اس کے ہنسنے پہ ہنستا تھا، میں اس کے رونے پہ رو پڑتا تھا. اتنی محبت تھی مجھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں شراب پینے لگتا تو وہ بچی ہاتھ مارتی اور شراب کو، پیالہ جو ہے یا گلاس جو ہے اس کو الٹ دیتی. مجھے غصہ نہیں آتا تھا اس کے اوپر، حالانکہ اور کوئی یہ کام کرتا تو پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا. مگر اس بچی کی محبت کی وجہ سے اگر یہ بھی کر دیتی تھی تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. جب میں بہت اس سے محبت کرنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ وہ بچی بیمار ہوئی اور اچانک فوت ہو گئی. اس کی وفات کا میرے دل پہ اتنا صدمہ، میں کئی دن تک غم زدہ رہا. وہ مجھے یاد آتی تھی، میں اسے مس کرتا تھا، سوچتا تھا یہاں آتی تھی، یہ بات کرتی تھی، ایسا لفظ بولتی تھی، ایسے چیز لیتی تھی، دیتی تھی. میں بیٹھ کے اسی کے خیالوں میں کئی مرتبہ رہا کرتا تھا. تاہم میری زندگی اپنی ترتیب پہ گزر رہی تھی. کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی جگہ پر ہوں اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. تو میں خوف زدہ ہو کر دیکھنے لگا تو مجھے پیچھے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا پائتھن ہے، اژدہا ہے، اور وہ منہ کھیلے میری طرف بڑھ رہا ہے. تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں بھاگا. میں آگے، اژدہا میرے پیچھے. جب میں سامنے والے ٹیلے سے نیچے اترا تو مجھے ایک آدمی نظر آیا جو بوڑھا سا تھا.
کمزور تھا، چہرے پہ شرافت کے آثار تھے، نیک نظر آتا تھا۔ میں بھاگتا بھاگتا اس کے قریب پہنچا اور میں نے کہا مجھے اس اژدہا سے بچاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ بھئی میں تو خود کمزور ہوں، اگر طاقتور ہوتا تو میں بچا دیتا، تو میں تو اس صورتحال میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا بتاتا ہوں کہ جو سامنے والا ٹیلا ہے اس طرف تم بھاگ کے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں خواب میں نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور اژدہا میرے پیچھے۔ اب جب ٹیلے پہ چڑھنے لگا تو اژدہا میرے زیادہ قریب ہے۔ میں ٹیلے پہ چڑھ کے جب نیچے اترا تو میں نے دیکھا سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں ہزاروں دروازے کھڑکیاں ہیں۔ اب اژدہا میرے زیادہ قریب آ گیا اور میں اس قدر خوف زدہ ہوں خواب میں کہ پسینے ڈوبا ہوا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بس اب اژدہا مجھے بائٹ کر لے گا۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اس آدمی کے لیے ہے کوئی یہاں پر ذخیرہ؟ اس آدمی کے لیے کوئی ہے یہاں پر ذخیرہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں دروازے کھڑکیاں وہ کھلے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے اندر سے جھانک کے دیکھا۔ اتنے میں وہ اژدہا میرے اتنا قریب آ گیا کہ لگتا تھا کہ اب بس میں اس کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ تو دوبارہ پھر آواز آئی کہ جلدی کرو، ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا؟ کہتے اس آواز کو سن کے جب میں نے بھی ان دروازوں کی طرف دیکھا تو ایک کھڑکی سے میری بیٹی جو چھوٹی تھی وہ مجھے جھانکتی نظر آئی، اور جیسے اس کی مجھ پر نظر پڑی اور میری اس پر نظر پڑی تو میں حیران ہوا۔ تو وہ بچی چھلانگ لگا کے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اور اس نے اپنا ہاتھ جو اژدہا کی طرف کیا تو ایک ایسی روشنی نکلی کہ جیسے اژدہا کی آنکھیں گویا اندھی ہو گئی، وہ پیچھے بھاگ گیا۔ جب اژدہا بھاگ گیا تو میں تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ وہ اسی طرح جیسے پیار سے آتی تھی اور میری گود میں بیٹھتی تھی، آئی میرے ساتھ لپٹ گئی، مجھے پیار کرنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں یہ ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے، وہ بچے ان جگہوں پر رہیں گے جب تک قیامت کے دن ان کے ماں باپ یہاں نہیں آئیں گے، وہ ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ اب آپ چونکہ یہاں آئے تو یہ اژدہا آپ کے برے اعمال تھے، چونکہ برے اعمال بہت زیادہ تھے اس لیے اژدہا بھی موٹا تھا، اور آپ نے راستے میں جس بوڑھے کو دیکھا وہ بوڑھا آپ کے اچھے عمل تھے، مگر چونکہ تھوڑے تھے وہ کمزور تھا، آپ کی مدد نہیں کر سکا، مگر اتنی مدد پھر بھی کر دی کہ اس نے آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیا۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتا دیں تو پھر اس نے میری طرف دیکھا، مسکرائی، اور مسکرا کے اس بچی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ سے؟ تو کہتے ہیں کہ بس اس پر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس وقت اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ایک شرابی، ایک غافل انسان، اللہ نے دیکھو جس بچی سے محبت تھی اسی بچی کو ہدایت کا ذریعہ بنا لیا۔ اب ان کی زندگی بدل گئی، سوچ بدل گئی، زندگی کا انداز بدل گیا۔ اب انہوں نے شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی شروع کر دی۔ یہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ پھر اللہ کے اولیاء میں شامل ہوئے۔ یہ ساری ساری رات تہجد پڑھتے، اللہ کو راضی کرتے، نیک عمل کرتے، حتیٰ کہ اللہ نے
ان کو بہت بلند روحانیت کا مقام عطا فرمایا. جب دل آخرت کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، میں ان جھوٹی لذتوں کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کرتا پھرا. اب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب عبادت کی. اب دل دیکھو کتنا بدلتا ہے بندے کا، کہ ایک وقت ہے خود شراب اور شباب کا چسکا ہے، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب دل آخرت کی طرف اٹک گیا، تو دنیا کا حسن بے قیمت ہو گیا. اب دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت نہ رہی. چنانچہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے. ایک باندی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور کسی امیر آدمی کی باندی تھی، اور وہ اپنے 2-4 نوکروں کے ساتھ بہت ہی خوش جا رہی تھی. پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں تھے. مال بھی تھا اور جمال بھی تھا. اب جب وہ جا رہی تھی تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی دور سے نظر پڑی، تو انہوں نے دیکھا یہ بیچاری دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، اپنے حسن پہ فریفتہ اور اپنے مال کی وجہ سے دنیا کے اوپر مائل، اپنے رب سے دور. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس عورت کو ذرا اس کی حقیقت سمجھاؤں. قریب ہو گئے اور اس باندی سے پوچھا کہ اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ جب باندی نے سنا تو وہ تو حیران رہ گئی. اچھا، جوان تو جوان، مجھے دیکھ کے بوڑھے بھی نہیں قابو میں رہ پاتے. لو، یہ بڑے میاں بھی پوچھتے ہیں کہ تجھے تیرا مالک بیچتا ہے. اس نے ساتھ والے نوکروں کو کہا کہ اس بڑے میاں کو ساتھ لے لو، ہم جا رہے ہیں نا، تو ہم جا کے ان کو بتائیں گے کہ دیکھو کیا نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا اچھا بڑے میاں تم پیچھے پیچھے آ جاؤ. لو جی، وہ آگے، مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ یہ فقیر آدمی پیچھے پیچھے. وہ گئی، اپنے مالک سے ملی اور بہت ہی ہنس کے اس نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو وہ بوڑھا مجھے دیکھ کے اپنے آپ میں نہ رہ سکا، مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ تو مالک نے کہا بھائی ذرا لاؤ تو صحیح، ہم بھی اس بوڑھے کو دیکھیں. تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا گیا. مالک بھی ہنسا، مسکرایا کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور عورت کو دیکھ کے پوچھتا ہے کہ تجھے مالک تیرا بیچتا ہے. اس نے کہا کہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا قیمت دو گے؟ چلو بولو کیا قیمت لگاتے ہو. اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ لاکھوں دینار کہے گا. تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایسے جیسے تھوڑی دیر کوئی بندہ سوچتا ہے، سوچ کے کہا کہ اس کی قیمت 2 خشک کھجوریں ہیں. 2 خشک کھجوریں. مالک حیران ہو گیا، کیا مسئلہ؟ 2 خشک کھجوریں ہیں؟ کہنے لگے ہاں، اصل میں اس کے اندر عیب بہت ہیں. وہ تو حیران ہو گیا، کہنے لگا کیا عیب ہے اس کے اندر؟ کہنے لگا پہلا عیب تو یہ کہ جو حسن اس کے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، تھوڑے دنوں کے بعد اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بن جائے گا. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ چند دن سر نہ دھوئے تو جوئیں پڑ جائیں، نہائے نہیں تو بغلوں سے بو آئے، پسینے کی بو آئے، پھر پیشاب پخانے کی نجاست اس سے روز نکلتی ہے. تو اس کے اندر عیب بہت ہے. اور ایک عیب اور بھی ہے کہ بے وفا بھی بڑی ہے. آج تیری گود میں ہے نا، ذرا تیری آنکھ بند ہوئی یہ اسی طرح بند سنور کے کسی اور کی گود میں بیٹھے گی. تو چونکہ بہت زیادہ عیب ہیں اس مال میں،
اس لیے میں نے اس کی قیمت 2 خشک کھجوریں لگائی ہیں۔ اب سب حیران ہیں۔ مالک نے کہا کہ اچھا کوئی تو آخر لاجک بھی ہو نا 2 کھجوروں کی، تو نے کیا بات کر دی؟ کہنے لگا کہ میں نے 2 کھجوریں اس لیے کہیں کہ مجھے بھی ایک باندی ملتی ہے اتنی خوبصورت کہ حسن انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا، آنکھ نے ایسا حسن دیکھا نہیں ہوگا، کان نے اس حسن کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ اگر مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے، اگر آسمان دنیا سے انگلی نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی بھی میٹھا ہو جائے۔ اور وفادار اتنی ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت کے جذبات کو اٹھتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اتنی اس کے دل میں میری محبت ہے، اور بڑھاپا اس کو نہیں آئے گا، جیسے جوان ہے ہمیشہ ویسے ہی رہے گی۔ اور یہ باندی مجھے رات کے آخری پہر کے 2 رکعت پڑھنے پر اللہ عطا فرما دیتے۔ تو اگر اس حسن کی قیمت 2 رکعت نفل ہے تو اس میں تو بہت عیب ہیں، 2 کھجوریں بھی میں نے زیادہ قیمت بتا دی ہے۔ اللہ والے کے دل سے ایک درد کی نکلی ہوئی بات تھی، ایسی دل پر پڑی کہ اس مالک نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب میں بھی دھوکے میں پڑا رہا، میں اب اس دھوکے میں نہیں پڑتا، میں بھی اسی مالک الملک کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے بھی آخرت کی ایسی نعمتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ اس نے توبہ سچی کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو وہ باندی کہنے لگی کہ بھئی جب آپ نے توبہ کر لی اور نیکی کی زندگی اختیار کی تو میں بھی توبہ کرتی ہوں، نیکی کی زندگی اختیار کرتی ہوں۔ یہ مرد اور عورت بقیہ پوری زندگی نیکی پر گزارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ بنیاد کیا تھی؟ خود پولیس میں تھے، حرام کا مال تھا، شراب پیتے تھے، نشے میں رہتے تھے، ابتدا یہ تھی، اپنی ابتدا یہ تھی۔ کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ اللہ اس کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس پیدا کرے گا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسرے بندے کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ماں کے پیٹ سے تو ولی ہر بندہ پیدا نہیں ہوتا، انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر دنیا میں آ کے اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ دنیا اسی لیے بننے کا مقام ہے۔ ایک ہے ماں کا پیٹ، وہ انسان کے جسم کے بننے کا مقام ہے۔ اگر بچے کی آنکھیں نہ بنے اور پری میچور اس کی ڈیلیوری ہو جائے تو دنیا میں آنکھیں نہیں بنا کرتی، انگلیاں پوری نہ بنے تو دنیا میں آنکھیں نہیں بڑھتی، اس لیے کہ جسم کے پرورش پانے کی جگہ ماں کا پیٹ تھا، اور یہ زمین و آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت کے بننے کی جگہ ہے، روحانیت کے بننے کی جگہ ہے۔ موت سے پہلے کسی وقت بھی بندے کو احساس ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور وہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کی اور علم پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایسے بڑے محدث بنے کہ سبحان اللہ مخلوق نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ کنز العمال کے جو مصنف ہیں علی متقی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، تو جوانی تو گزر گئی تھی، پھر اللہ نے ان کو ماشاءاللہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کی توفیق بخشی۔
تو زندگی کے کسی بھی وقت انسان کے بدلنے کے چانسز ممکن ہو سکتے ہیں. اسی لیے برے سے برا انسان ہو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. دل میں امید رکھنی چاہیے، کیا پتہ اللہ کس وقت سمجھ عطا فرماتے. اور بالکل اسی طرح نیک سے نیک انسان ہو، زندگی میں کبھی اس کو بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب تو میں بڑا نیک بن گیا، پھسلتے دیر نہیں لگتی. تو یہ دنیا کی زندگی بہت محتاط رہنے کا وقت ہے. جن کا رخ نہیں مڑا وہ رخ موڑنے کا ارادہ کریں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہر انسان ولی بالقوت ہے. ہر انسان ولی بالقوت ہے، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے اتنا پوٹینشل رکھا ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کر سکے تو ہر انسان ولی بن سکتا ہے. لیکن ولی بالفعل بننے کے لیے نیک اعمال کو اپنانا پڑتا ہے. چنانچہ کوئی بندہ بھی نیکی کا ارادہ کر لے کہ جی میں آج کے بعد نیکی کروں گا، اچھا بنوں گا، شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور واقعی وہ تقوی کو زندگی کو اختیار کرے تو کچھ عرصے کے بعد اسی کا شمار اللہ کے اولیاء میں ہو جائے. میدان کھلا ہے. رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ایک سبق دے کے جا رہا ہے کہ اگر دوران رمضان تم اللہ کے حکم سے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے تھے تو بقیہ زندگی میں اللہ کے حکم سے ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے. وہ اتنا سبق ہے. اگر ہم نے یہ سیکھ لیا اس رمضان میں تو رمضان کے بعد پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو. اس لیے تو رمضان تقوی سکھاتا ہے، اور تقوی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا. تو سبق یہی سیکھنا ہے کہ اللہ اگر ایک مہینہ ہم آپ کے کہنے پہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بقیہ اوقات میں آپ کے حکم پر حرام چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے. جس نے یہ سبق رمضان مبارک میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بقیہ اوقات میں آپ کے حکم پر حرام چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے. جس نے یہ سبق رمضان مبارک میں حاصل کر لیا تو گویا اس نے روزے کی حقیقت کو پہچان لیا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان گناہ کرتا ہے دو وجوہات سے. بسا اوقات وہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتا، جیسے دہریے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو خدا کو خدا ہی نہیں مانتے. تو وہ گناہ کرتے ہیں اپنی انانیت کی وجہ سے. ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے. جیسے ایک دہریے نے کہا تھا مسلمان کو کہ جتنا تم خدا سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا. دہریہ ہے وہ تو ایسی باتیں کرے گا. تو دہریے نے بھی گناہ کیے، مگر گناہ کیوں کیے؟ انانیت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. اس کا نام شیطانیت ہے. شیطان نے بھی سرکشی کی وجہ سے گناہ کیا تھا. جو گناہ سرکشی کی وجہ سے کیا کرتا ہے وہ انسان کے ٹھکرائے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے گناہ پہ اللہ اس بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیتے ہیں. جیسے شیطان کو فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. تو ایسا سرکش انسان کہ جو کہے جی میں شریعت کو کچھ نہیں سمجھتا، معاذ اللہ، اور سرکشی کی وجہ سے گناہ کرے، خواہش غالب آ گئی، رہ نہ سکا. گزر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھوں، اندر سے تقاضا ایسا تھا کہ نہیں رکھ سکا. یہ گناہ کرنا ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا گناہ ہے. کیوں؟ وہ اللہ کو اپنا رب بھی سمجھتا ہے، وہ شریعت کو اپنی زندگی کا
مقصد بھی سمجھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مگر اس کا نفس اتنا موٹا ہے کہ اس سے رہا نہیں جاتا، چنانچہ وہ اندر اندر شرمندہ بھی ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور ریپینٹ بھی کرتا ہے۔ اب جس بندے نے گناہ کیا اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے افسوس بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا، میں نے بہت برا کیا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بلنڈر، یہ جو غلطی کرنے کا انداز ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ انداز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ملک میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ کوئی خلاف قانون کام کرے تو اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن ایک سزا ایسی ہے کہ جو پھانسی، وہ کیا کہ جب اس ملک کے ساتھ غداری کر لے، بادشاہ کے ساتھ یا بڑے کے ساتھ، اور اس کو کہے میں تجھے مانتا ہی نہیں ہوں، بادشاہ ہی نہیں مانتا، یہ کہہ دینا کوئی پھر چھوٹا سا جرم نہیں رہتا، یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اور اکثر ملکوں کے قانون میں ایسے غدار کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اب دیکھو اتنے بڑے اور گناہ کیے، پھانسی نہیں دی، چھوٹی چھوٹی سزائیں، اس ایک گناہ پہ ملک سے بھی نکال دیا یا اس کو پھانسی دے دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ باقی گناہ جس بندے نے کیے اس نے اپنی شہوت اور اپنی اندر کی گندگی کی وجہ سے کیے، مگر قانون کو بڑا سمجھتا تھا، کسی کو اپنے اوپر اعلیٰ سمجھتا تھا، اور جس بندے نے غداری کی وہ کسی کو بڑا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ تو یہ دو گناہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اسی طرح۔ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، مگر ان کی بھول جو ہوئی تو ان کا ارادہ تو معصیت کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان میں عزم نہیں تھا اللہ کی نافرمانی کرنے کا، بس ایک تمنا دل میں تھی کہ ہمیشہ جنت میں رہوں، جنت سے کبھی بھی باہر نہ نکلوں۔ ایک تمنا دل میں آ گئی اور اس تمنا کے اندر بھول ہو گئی اور وہ کھا لیا، اور جب احساس ہوا فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو معافی مانگنے لگ گئے۔ تو ایک آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور ایک شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان نے حکم نہ مانا انانیت کی وجہ سے کہ میں اعلیٰ ہوں، اور جب اس کو کہا کہ تم نے حکم نہیں مانا تو بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا اس نے آگے سے لاجک پیش کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ تو گناہ کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ماحول معاشرے میں جس میں کہ مسلمان رہتے ہیں، اکثر نوجوان جو گناہ کرتے ہیں وہ سرکشی کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ اپنی اندر کی خباثت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اندر ظلمت ہوتی ہے، نفس موٹا ہوتا ہے، اور نفس ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ جب پردے ڈل گئے تو پھر انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سوءا بجہالۃ انما التوبۃ علی اللہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر بندہ جاہل بن جاتا ہے، بھلے کتنی اس کے پاس معلومات کیوں نہ ہو۔ تو شہوات کا غالب آ جانا، جذبات کا غالب آ جانا، یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں اور انسان مرتکب ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وہی رو رہا ہوتا ہے، معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ شہوات کی وجہ سے گناہ کرے، دل میں اپنے آپ کو برا سمجھے، اس بندے کی توبہ قبول ہو جانا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، بڑی جلدی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا سمجھتے ہیں، پرایا نہیں سمجھتے۔
پرایا تو شیطان بنانا کہ جس نے آگے سے کہا کہ نہیں میں بہتر ہوں، تو جب اپنا کسی کو سمجھے اس سے غلطی بھی ہو جائے تو انسان جلدی معاف کر دیتا ہے۔ بیوی کو اگر خاوند سے بہت محبت ہو نا اور خاوند بگڑ جائے تو بیوی دعائیں مانگتی ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ اب اس کو اگر کوئی کہے کہ جی تو خاوند کو معاف کر دے، وہ کہے گی لو میں تو دعائیں کر رہی ہوں کہ وہ سیدھا ہو جائے، تو مجھ سے کوئی پوچھے۔ ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر کہ ماں باپ بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹی ہم تمہیں طلاق دلواتے ہیں، وہ کہتے نہیں رہنا میں نے اسی کے ساتھ ہے، رہنا اسی کے ساتھ ہے، بگڑا ہوا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، مگر بچی کے دل میں چونکہ خاوند کی محبت ہے کہتے نہیں ابو رہنا تو میں نے اسی کے ساتھ۔ اب جو بیوی رہنا اسی خاوند کے ساتھ چاہتی ہے، اس خاوند کو اگر موقع ملے بیوی سے معافی مانگنے کا تو بیوی معاف کرنے میں دیر کرے گی؟ وہ تو پہلے ہی تیار ہے، وہ تو راستہ دیکھ رہی ہے کب میرا خاوند میری طرف آئے، رجوع کرے۔ یہی معاملہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اگر بیٹا کسی وقت بدتمیزی بھی کر دے تو باپ انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ سوری کب کرے گا مجھ سے، اور پہلے سے تیار ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے۔ تو جس طرح بگڑے ہوئے بیٹے کا انتظار ماں کرتی ہے، بگڑے ہوئے بندے کا انتظار پروردگار بھی فرمائے کہ یہ میرا بندہ کب میرے در کی طرف واپس لوٹے گا، کب یہ مجھ سے معافی مانگے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ میرا بندہ کب میرے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کب یہ مجھ سے معافی مانگے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال سے بات سمجھائی، فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، میل سایہ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، جو سامان ہو وہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہ سامان ضائع ہو جائے تو بندہ بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سمجھائی کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کی اونٹنی پہ سارا سامان کھانے پینے کا لدا ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ اترا اور سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، بہت حیران، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے ہر طرف ادھر ادھر جا کے دیکھا، کہیں پتہ نہیں چلتا کہ اونٹنی کہاں ہے۔ اور صحرا میں تو قدموں کے نشان بھی نہیں رہتے، صحرا میں ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، اور ٹیلے پورے کے پورے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ بن جاتے ہیں، نشانیاں بھی نہیں رہتی صحرا میں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اب اس بندے کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اونٹنی کہاں ہے، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گیا۔ جب مایوس ہو گیا تو اس کو اپنی موت نظر آنے لگ گئی کہ میں پیدل چل کے یہ صحرا کراس کر نہیں سکتا، اور گرمی اتنی ہے کہ ایک دن میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، تو بس اب مجھے موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اس کی کیفیت ہو گئی، بہت غمزدہ، بڑا ڈپریسڈ، اس حال میں کہ جب اس کو موت نظر آ رہی تھی، وہ ایسی جیسے تھکا ہوا بندہ نیم مدہوش سا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا آنکھیں بند کی تو نیم مدہوشی کی حالت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو آنکھیں کھول کے اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ سامان والی اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ تو اونٹنی کو دیکھ کے اتنی اس کو خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں وہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ۔ الٹ کہہ بیٹھا، کہنا چاہتا تھا کہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، لیکن فرط خوشی میں، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے، اچانک خوشی ملنے کی وجہ سے
وہ جلد بازی میں یہ کہہ بیٹھا کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. نبی السلام نے فرمایا جتنی خوشی اس نوجوان کو اونٹنی کے ملنے پر ہوئی، جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ کو اس کی توبہ پر خوشی اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے. اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اخطا من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھا اور یہ الفاظ کہہ گیا. اب بتائیں جس پروردگار کو بندے کی توبہ کرنے پر اتنی خوشی ہوتی ہو تو وہ توبہ کے قبول کرنے میں دیر تو نہیں نہ لگائیں گے. اب یہ دیر تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم توبہ سچے دل سے کرتے ہی نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا. بیچاری بے حال تھی، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، بچے کی تلاش میں پاگل بنی ہوئی ہے. وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا ہی اگر چھوٹا بیٹا کہیں اوجھل ہو جائے آنکھوں سے تو ہمارا کیا حال ہوگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. تو اب وہ ماں بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اچانک اس کو بچہ نظر آ گیا. اس نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اس کو چوما اور پیار کیا. جب وہ اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی تو اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں جو پاگلوں کی طرح بچے کو پیار کر رہی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے کبھی بوسہ لیتی ہے، یہ بچے کو آگ میں کیوں ڈالے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں چاہیں گے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. ہم نادان ہیں، ہم حقیقت کو نہیں سمجھتے اور موقع ملنے کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے. اب رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بن کے آیا ہے، پھر طاق رات اور پھر ختم قرآن والی رات. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں دعا قبول. پھر علماء نے لکھا طاق راتوں میں دعا قبول. پھر علماء نے لکھا کہ جس رات میں ختم ہو اس رات میں صبح ہونے تک وہ حفاظ جو دعائیں مانگے ان کی دعائیں قبول، اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر. تو ایسا موقع، ایسی مجلس اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی. تو بس آج کی اس مجلس کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا لیجیے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کریم ہے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اتنے مہربان ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ شیطان پچھتائے گا کہ میں نے بندوں سے گناہ کیوں کروائے. پچھتائے گا کیوں؟ اللہ ان کے گناہوں کے جب نیکیوں میں بدلے گا تو گناہ بڑے بڑے ہوں گے تو پھر نیکیاں بھی تو اتنی زیادہ ہوں گی. تو شیطان پچھتائے گا کاش میں نے ان سے ایسے گناہ نہ کروائے ہوتے. حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کا ایک حصار ڈال دیں گے کہ باہر کی دنیا اس کو نہیں دیکھ سکے گی، اور پھر اس سے پردے میں بات فرمائیں گے اور اس کو یاد دلائیں گے دیکھو تو نے یہ حرکت بھی کی تھی، تو نے یہ بھی کی تھی، تو نے یہ بھی کی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے کیے تھے نا وہ سب یاد دلائیں گے. اب وہ مانتا تو جائے گا مگر ڈر بھی رہا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، اب کہیں بڑوں کی باری نہ آ جائے. تو چپ رہے گا. یہ بھی کیا تھا، ہاں جی یہ بھی کیا تھا جی. تو اللہ تعالیٰ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائیں گے، وہ سب کو مانتا چلا جائے گا.
تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم نے دنیا بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے تھے، ہم آج بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈال کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ جب اللہ یہ کہیں گے تو وہ بندہ کہے گا اللہ ابھی بڑے بڑے گناہ تو سب باقی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک لوگوں نے چمکتے ہوئے دیکھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مسکرائے کہ دیکھو جب چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ کھڑا تھا، اور جب اس کو نیکیوں میں بدلنے کی باری آئی کہتے ہیں بڑے بڑے تو آئے ہی نہیں ابھی۔ تو اس کا مطلب کہ قیامت کے دن گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جائے گا۔ زندگی میں بھی بدلتے ہیں، قیامت کے دن بھی بدلیں گے۔ وہ اللہ رب العزت قادر المطلق ہیں، جب چاہیں اپنی رحمت کا ظہور فرمائیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گزشتہ گناہوں پہ نادم ہونے کی ضرورت ہے۔ ندامت ہے جو گناہوں کی نوعیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب کئی نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ جی میں توبہ تو کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں۔ تو ایک آزمودہ نسخہ الحمدللہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو بتایا، اور لاکھوں میں اس کا ہم نے نتیجہ پازیٹو پایا کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیں۔ بس یہ روز کا معمول بنا لیں۔ 1 دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، 1,00,000 دفعہ کیا، جتنا مرضی کیا، بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں، فرق نہیں پڑتا، صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں، اور یہ روز پڑھیں، نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ اس کی برکت دیکھنا، چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے، اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال لیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی۔ حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا اب حصہ بن گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو۔ ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا۔ ہم نے کہا بھئی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو، توبہ کی نیت سے پڑھو، اور روز دعا مانگو، بس اتنا کام کر لو۔ اس نے کہا یہ تو میں ساتھ کر لوں گا۔ اب شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بالآخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق بھی نہیں، غلط تعلق ہے۔ بھائی نفل پڑھو۔ حضرت میں نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا۔ الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کے رکھتا۔ تو جو نوجوان یہ سوچے کہ جی میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا۔
تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا، پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا، مانگیں اللہ سے. بھلے شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں، اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا، بالکل فکر نہ کریں، کرنا شروع کر دیں. نماز نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے، آپ عمل کر کے تو دیکھیں اس کو. تو اللہ رب العزت بالآخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. وہ چشم محبت تو جویائے محبت ہے، وہ چشم محبت تو جویائے محبت. جویائے محبت کا مطلب محبت کی متلاشی. وہ چشم محبت تو جویائے محبت ہے، کر کے تو کوئی دیکھے یارانہ ذرا ان سے دوستی کر کے تو دیکھیں نا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا، لکھ دیا اپنے اوپر رحمت کو. فرمایا انا ارحم الراحمین، میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رؤوف اور بہت رحیم ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ، ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، غفور اور ودود، معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا، یہ 2 لفظوں کو اکٹھا رکھا. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، ایک جگہ فرمایا نبِّ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا اور رحمت کرنے والا. اور فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب اتنی آیتیں جو رحمت کا مضمون بتا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری رحمت سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم رمضان مبارک کے ان آخری اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں. وہ پروردگار مہربانی کرنے والا ہے. بلکہ دعا تو یہ مانگیں کہ اللہ ایسی زندگی دے کہ قیامت کے دن بلا حساب کتاب جنت عطا فرما دے. دعا تو یہ مانگے. ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، بہت مزے کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ وعدنی ربی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ان يدخل الجنۃ من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جن کو بلا حساب جنت میں وہ داخل کرے گا، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. 70,000 بندے. اب یہاں تک تو پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی امت، تو 70,000 بندے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. مگر فرمایا ما کل 1,070,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بے حساب. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ 70,000 بغیر حساب، مگر یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب جائیں گے. تو 70,000 ضرب 70,000، تو دل کو تسلی تو کچھ ہوئی، پھر بھی دل گھبراتا ہے کہ یا اللہ یہ تو چند کروڑ ہی بنے نا، اور امت تو اتنی زیادہ، تو کیا باقی سب کا حساب ہوگا؟
مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بات کی، دل خوش ہو گیا۔ وہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے اتنوں کو تو میں بلا حساب داخل کروں گا، اور آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ ثلاث حشیات من حشیاتہ، پھر اللہ تعالی 3 لپیں جہنم سے بھر کے ان کو جنت عطا فرما دے گے۔ جیسے آپ کے سامنے کھجوریں پڑی ہو نا، تو آپ دونوں ہاتھیں تو یوں بھرتے ہیں نا ہتھیلیوں میں اور یوں ڈال دیتے ہیں، تو ہماری ہتھیلیاں تو چھوٹی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلیاں، اب اللہ کی ہتھیلیاں رحمت کی کیا ہوں گی یہ تو اللہ ہی جانے، 3 لپ بھر کے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یا اللہ، تو 3 لپ کتنے ہوں گے بھائی؟ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگ ہوں گے۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرما دیا ہے۔ تو اگر وعدہ فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو وعدہ تو پورا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مغفرت کی امید تو دل میں ہمیں بھی رکھنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ اور آج کے ماحول میں شیطان گناہوں کی کثرت دکھا کر اللہ سے بدظنی پیدا کرتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، تو نہیں بخشا جا سکتا۔ لیکن جب ہم ان آیات رحمت کو پڑھیں اور اللہ کے وعدے کو پڑھیں تو پھر دل کے اندر کیا آئے گا؟ حسن ظن آئے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ تو اللہ رب العزت کریم ہے، اور اس کریم کا کرم یہ ہے وہ 3 حشیات بھر کے جہنم سے نکالے گا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس کریم کے کرم کے کیا کہنے، قربان جائیں اس کے رحمت پر، اس کے کرم پر۔ اب ذرا ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا معاملہ ایک کریم کے ساتھ نہیں ہے، 2 کریموں کے ساتھ ہے۔ ہمارا معاملہ ایک کریم کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی بہت تھا، مگر رحمت دیکھیے کہ ہمارا معاملہ ایک کریم کے ساتھ نہیں 2 کریموں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ دوسرے کریم کون؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتی، تو وہ مہربان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے نام دیا بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، تو اللہ بھی رحیم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم، تو 2 رحیم اور 2 کریم، معاملہ ان کے ساتھ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے کتنی محبت۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کتنی پیاری دعا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 5 مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں۔ امت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی محبت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ پوری رات یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت اتری، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا
تو سبحان اللہ، اب دو کریموں کے درمیان معاملہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے مگر نادم ہوتے ہوں گے ان کے لیے میری شفاعت ہوگی. تو اب اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے اور انہوں نے پہلے سے اپنا قول دے دیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا، تو اب تو معاملہ پھر دو کریموں کے درمیان ہو گیا نا. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کئی مرتبہ باپ غصہ بھی کر لیتا ہے تو ماں ہاتھ تو نہیں نہ لگانے دیتی، پکڑ لیتی ہے بچے کو، ساتھ لگا لیتی ہے، خامند کو کہتی ہے نہیں کرو، کچھ نہ کہو، ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے. تو جب ماں کی محبت ایسی ہے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوگی امتی کے لیے. اور پھر قیامت کے دن جب اللہ رب العزت بھی رحم فرمائیں گے، حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اتنی رحمت کا ظہور ہوگا، اتنی رحمت کا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا، اس کو بھی امید لگنے لگے گی شاید مجھے بھی معاف کر دیا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ اتنا رحمت کا معاملہ. جب اللہ کی رحمت کا یہ حال اور پھر دوسرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم، تو میان دو کریم، ہمارا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے. اسی کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے، عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے، گناہ ہوئے قیامت کو طاعتوں میں شمار، بکیں گے آپ کی امت کے جرم ایسے گراں کہ لاکھوں مغفرتیں کم سے کم پہ ہوں گی نثار. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی امت کے گناہگاروں کے گناہ بڑے مہنگے بکیں گے، اللہ کو بڑی رحمت دینی پڑے گی ان گناہوں کو معاف کرنے کی. اللہ اکبر. ز آخر رحمت للعالمینی، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا غافل نشینی. اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں اور کتنے مہربان ہیں. اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بہت زیادہ ہے اور مجھے اپنے عملوں کی نسبت تیری رحمت کی امید زیادہ ہے. اب ایک آخری نکتہ کہ گناہگاروں کی قیامت کے دن بخشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تقسیم کریں گے. تو ایک عارف نے کہا کہ جب رحمت تقسیم ہوگی تو اس وقت تو پھر گناہگاروں کو ملے گی، تو ایسا ہوگا کہ نیک بھی کہیں گے. وہ نظارے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں. کہ اتنی اللہ کی رحمت گناہگاروں کو ملے گی، جو گناہ والے نہیں ہوں گے وہ بھی کہیں گے بھئی ہم بھی گناہگار ہیں، ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے حصہ دے. تو تاہم اس عارف نے ایک عجیب بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تقسیم ہونی ہے اور گناہگاروں میں تقسیم ہونی ہے، تو کیسے تقسیم ہوگی؟ کوئی تو قانون ہونا چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا آسان قانون کیا ہے؟ یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم لعل رحمت ربی حین یقسمها. ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت جب قیامت کے دن تقسیم ہو جائے تو اللہ یہ قانون بنا دے تاتی علی حسب العصیان فی القسم، کہ جس بندے کے جتنے گناہ زیادہ ہیں اس کو میری رحمت اتنی زیادہ عطا کر دو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائے. اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں.
ہم اپنی کوتاہیوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. آپ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، زندگی کے رخ کو موڑ دیجئے. اللہ آپ ہمارے حال کو جانتے ہیں. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، 2 قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے شیطان. صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، رات کو توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مولا ہم کب تک دھکے کھاتے پھریں گے؟ ہم کب تک نافرمانیاں کرتے پھریں گے؟ تو ہمارا اتنا بڑا محسن ہے، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. میرے مولا آج کی اس بابرکت محفل میں ہم یہ عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہم علم اور ارادے سے آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. آج کی رات اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے. اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کروائی. میرے مولا ہم نہیں جانتے مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ مغفرت فرما دیجئے. اللہ مغفرت فرما دیجئے. اور اے اللہ آپ کے دور قریب سے چل کے آنے والے بندے آپ کی دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. اللہ اس امید پہ یہاں پڑے ہیں کہ آپ رحمت فرما دیں گے. میرے مولا ہم گناہگاروں کی وجہ سے ان کی امیدوں کو نہ ٹھکرا دینا. میرے مولا رحمت کر دیجئے گا، کرم کر دیجئے گا. اللہ امیدیں پوری کر دیجئے گا. اللہ آج کی رات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. مراقبہ کر لیجئے. آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر ہر شے بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں،
تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا سے پہلے ایک نکاح پڑھایا جائے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عبداللہ سلیمان پٹیل. جی، کیا آپ نے مسمات نسرین ابراہیم پٹیل کو سہیل عبداللہ پٹیل کے نکاح میں بعوض حق مہر $1000 اور مطابق شریعت محمدی سامنے ان شرعی گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی، دوبارہ پوچھتا ہوں، عبداللہ سلیمان پٹیل صاحب، کیا آپ نے مسمات نسرین ابراہیم پٹیل کو سہیل عبداللہ پٹیل کے نکاح میں بعوض حق مہر $1000 بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شرعی گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ سہیل عبداللہ پٹیل.
جی کیا آپ نے مسمات نسرین ابراہیم پٹیل کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر $1000 بمطابق شریعت محمدی سامعین شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، سہیل عبداللہ پٹیل صاحب کیا آپ نے مسمات نسرین ابراہیم پٹیل کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر $1000 بمطابق شریعت محمدی سامعین شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اور بھی ہیں؟ پیچھے کیا لکھا ہے؟ عطیہ ملکم محمد جی ملکم رحمان برائڈ وکیل، کیا آپ نے مسمات عطیہ محمد کو فہیم ایوب گنگت کے نکاح میں بعوض حق مہر $101 بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی دوبارہ پوچھتا ہوں، ملکم محمد صاحب رحمان صاحب کیا آپ نے مسمات You understand English? Okay. So, bride's wakil. Malcolm Rahman, your name? You are the wakil of the bride. Okay. And where is the bridegroom? Yes, please come on. Come forward. Okay, Malcolm Rahman, I am asking you that have you presented Atiyah Muhammad in the nikah of Fahim Ayyub Gangat with dowry $101 according to Shariat Muhammadiyah in front of the all witnesses? Say yes. Okay. Again I am asking you, Malcolm Rahman, that have you presented Atiyah Muhammad in the nikah of Fahim Ayyub Gangat with the dowry $101, which is $, in front of all these witnesses according to the Shariat Muhammadi? Okay. فہیم ایوب گنگت، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے مسمات عطیہ محمد کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر $101 بمطابق شریعت محمدی سامعین شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی دوبارہ پوچھتا ہوں، فہیم ایوب گنگت صاحب کیا آپ نے مسمات عطیہ محمد کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر $101 بمطابق شریعت محمدی سامعین شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ دو ہی تھے، جزاکم اللہ۔ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم باعد بيننا وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ پیارے اللہ، رمضان مبارک کے آنے پر اور رمضان مبارک میں عبادت کرنے پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری شکر کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہم انتہائی گندے بندے اپنے بیڈ روم کے اندر ایسے آدمی کو داخل نہیں ہونے دینا چاہتے جس سے ہمیں کوئی مناسبت نہ ہو۔ یا اللہ آپ تو بہت زیادہ غیور ہیں، یا اللہ آپ اپنے گھر میں ایسے گندے بندوں کو کیسے بلا سکتے ہیں جس سے آپ کو
جن کو مناسبت نہ ہو آپ سے. رب کریم آپ نے اپنے گھر میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہیں. پیارے اللہ, ہم اس نعمت عظمیٰ پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ, ہم نے حضرت جی سے سنا, مکتوبات میں سنا, اگر دینا نہ چاہتے تو مانگنا نہ دیتے. یا اللہ, آپ نے ہمیں اتنی ساری دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ, ہمیں دینا چاہتے ہیں. باپ اپنے بچے کو جیب میں سے چاکلیٹ نکال کر دکھاتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھ سے مانگو. بچہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں مانگتا ہے تو باپ خوشی سے اس کو دے دیتا ہے. پیارے اللہ, آپ نے ہمیں نعمتوں کا مہینہ عطا فرمایا, برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ عطا فرمایا. پیارے اللہ, آپ دینا چاہتے ہیں. رب کریم, ہم لینے کے لیے بیٹھے ہیں. یا اللہ, آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نے ان کو دینے کے لیے بنایا ہے. اللہ جی, ہم محتاج ضرورت مند بن کر لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ جی, عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, آپ نے اعلان پر اعلان کروائے, ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اس کو دوں, ہے کوئی مجھ سے روزی میں برکت مانگنے والا میں اس کی روزی میں برکت دوں, ہے کوئی عمر میں برکت مانگنے والا میں اس کی عمر میں برکت دوں. پیارے اللہ, آپ نے اعلان کروائے. یا اللہ, ہم نے ان اعلانوں پر آمین کہا, ہم نے آپ سے درخواستیں کی. پیارے اللہ, آپ اعلان کروائیں اور ہم مانگیں اور پھر بھی نہ ملے. پیارے اللہ, یہ تو عجیب سی مذاق ہے. رب کریم, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے بندوں کے ساتھ استہزاء نہیں فرماتے, آپ اپنے بندوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے. رب کریم, ہم نے مانگا, یقیناً آپ نے دے دیا ہے. یقیناً آپ نے ہمیں ہمارے نام اعمال میں اس کو درج فرما دیا اور موقع بموقع وہ سب چیزیں ظاہر ہوں گی. یا اللہ, ہم ناشکرے, ہم حرص کے پتلے, ہم یہ چاہتے ہیں ساری کی ساری چیزیں ہمیں دفتن مل جائیں. پیارے اللہ, آپ حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں, ہر چیز کو اس کے وقت پر ظاہر فرماتے ہیں. یقیناً ہم نے جو کچھ مانگا, یا اللہ, وہ اس کے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا. یا اللہ, ہم 100% آپ سے, یا اللہ, مطمئن ہیں. رب کریم, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. نعمتوں پہ شکر کی توفیق دے دیجئے. پیارے اللہ, آپ نے اتنا بڑا بخشش کا بازار لگایا, رحمتوں کی منڈی لگائی, اور پیارے اللہ, ہم نے اس میں مانگا. یا اللہ, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا, ہمیں کچھ نہیں ملا. یا اللہ, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. یا اللہ, آج کی اس محفل میں ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. رب کریم, ہمارے شکر کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ, جن نوجوان بچوں کا اس محفل میں حضرت جی دامت برکاتوں کے ہاتھوں اللہ نکاح وجود میں آیا, رب کریم, ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. یا اللہ, اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ, اس شہر اور اس پورے ملک کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. رب کریم, جو باپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مائیں ان آوازوں کو سن رہی ہیں, یا اللہ, جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, عمر کو پہنچ چکے ہیں, یا اللہ, ان کے فریضے ادا کرنا ان کے لیے آسان فرما. یا اللہ, ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما. یا اللہ, جن کو نکاح کیے ہوئے, شادی کیے ہوئے زمانہ گزر چکا, اب تک ان کو اس ازدواجی زندگی کی حقیقی لذت نصیب نہ ہو سکی, پیارے اللہ, ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما. یا اللہ, جن کے اندر انبن ہے, رب کریم, ان محفلوں کی برکت سے, ان مواعظ حسنہ کی برکت سے, یا اللہ, زندگی کے اندر, یا اللہ, زندگی کا رخ موڑ دیجئے اور زندگی میں نئی خوشیاں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ, ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, جن کا نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا, یا اللہ, ان کی گود اولاد سے خالی ہے, رب کریم, ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. رب کریم, اس محفل میں دور قریب سے آئے ہوئے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, رب کریم, تمام کے دلوں کے اندر جتنی نیک تمنائیں ہیں, اللہ جی, عافیت کے ساتھ پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.